بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا مرزا لوگوں کو ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کے اندر جو عبارتیں موجود ہیں وہ گستاخانہ عبارتیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ ان عبارتوں کو غلط کہتے ہیں، نہ ان کو اپنی کتابوں سے نکالتے ہیں، نہ اس کی اشاعت بند کرتے ہیں۔ ایک شخص اس عبارت کو غلط بھی نہ کہے اور اس کو اپنی کتاب سے نکالے بھی نہ اور اس کی اشاعت بھی بند نہ کرے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب جب ایک عام آدمی اس بات کو سنتے تو کہتا ہے لاجیکلی بات تو ٹھیک ہے، آپ اس عبارت کو غلط بھی نہیں کہتے اور آپ اس کو اپنی کتاب سے نکالتے بھی نہیں، اس کی اشاعت بھی بند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چھوٹے مرزے کا اب چورن بکنا بند ہو گیا ہے، اب ریورس دی ڈیمیج ہیز بین ڈن شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ چھوٹے مرزے کی دکان چلتی تب ہے جب بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو برا بھلا کہا جائے، ان کی کتابوں سے عبارتیں نکال کر ان کا غلط مطلب نکال کر ان کی طرف غلط عقائد منسوب کیے جائیں، ان کا تمسخر اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان پر پھبتیاں کسی جائیں، ان پر چٹکلے بولے جائیں، تو چھوٹے مرزے کی دکان چلے گی ورنہ دکان بند ہو جائے گی۔ اس کا ایک آسان حل تھا۔ اگر چھوٹا مرزا یہ سمجھتا ہے کہ میرے دلائل بڑے مضبوط تھے اور ان عبارتوں کا وہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو علماء کو فیس کرتا اور فیس کرنے کے بعد کہتا جی آپ آ جائیں، کھلے دل سے کہتا ہم مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، اگر عوام ویڈیو دیکھ کر فیصلہ کر سکتی ہے تو ہمارے اور آپ کے دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کر لے گی۔ میں آپ کے سامنے علمی دلائل رکھتا ہوں، میرے نزدیک یہ عبارتیں گستاخانہ ہیں، آپ بھی میرے سامنے اپنے علمی دلائل رکھیں اگر آپ ان کو گستاخانہ نہیں سمجھتے۔ میں اور آپ جب علمی ڈیبیٹ کریں گے، اگر میری اصلاح ہوتی ہوئی تو میں کر لوں گا، اگر آپ کی اصلاح ہو تو آپ کر لیں، اگر آپ اپنی اصلاح نہ بھی کریں میرے اور آپ کے دلائل سن کر عوام فیصلہ کر لے گی۔ اب عوام اتنی بدھو تو نہیں ہے نا کہ بالکل فیصلہ نہ کر سکے، لیکن چھوٹے مرزے کو پتہ تھا، اس معاملے میں وہ سیانہ ہے بہت زیادہ، کہ جیسے بڑا مرزا وہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرتا تھا تو میں بھی غلط کرتا ہوں، جیسے وہ سلف صالحین کی باتوں کا غلط معنی بیان کرتا تو میں بھی غلط معنی بیان کرتا ہوں، جیسے بزرگان دین کی طرف وہ غلط باتیں منسوب کرتا تو میں بھی کرتا ہوں، جیسے وہ جھوٹ بولتا تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ لہٰذا جیسے بڑا مرزا علماء کے سامنے بیٹھا، علماء کو فیس کیا تو اس کی دکان بند ہو گئی، تو جس دن میں علماء کے سامنے بیٹھا تو میری بھی دکان بند ہو جائے گی۔ اس معاملے میں سیانہ ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے خلاف یا نیک بندوں کے خلاف کوئی بندہ بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر لیتے ہیں۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ چھوٹے مرزے نے بزرگوں کی باتوں کے جتنے غلط مطلب بیان کیے ہیں یا ان کی طرف جو غلط عقیدے منسوب کیے ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ اب یہاں پر صرف میں ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں کہ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ان عبارتوں کے وہ مطلب نہیں جو محمد علی مرزا یہ چھوٹا مرزا یہ بیان کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ مطلب ہوتے تو علماء کو فیس کرتا۔ عام عوام کے اندر ایک اعتراض چلتا ہے کہ ان عبارتوں کو آپ اپنی کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں یا ان کی اشاعت کو روک کیوں نہیں دیتے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ان عبارتوں کا جو مطلب چھوٹا مرزا بیان کرتا ہے ان کا وہ مطلب ہے ہی نہیں، جو عقیدہ چھوٹا مرزا نکالتا ہے اس سے وہ عقیدہ نکلتا ہی نہیں۔ جن کتابوں کے اندر یہ عبارات موجود ہیں لکھنے والوں کا بھی یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، جب نہ ان کا عقیدہ تھا نہ وہ مطلب نکلتا ہے جو چھوٹا مرزا نکالتا ہے تو پھر عبارتیں غلط کیسے ہو گئی؟ پھر ان کو شائع کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، پھر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے چلے اس کو پھر بھی نکال دینا چاہیے، تو پھر میری 3 مثالیں ہیں بالکل آسان اور مجھے امید ہے کہ جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہیں ہوگی اس کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ جو بابا پرست ہوگا، انجینئر پرست ہوگا، اس کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تفسیر ہے جسے تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس۔ اب محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی سند کے اندر کذاب راوی آ جائے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کتاب کو نقل کرنے میں جو سند ہے اس کے اندر 2 راوی ہیں، ایک محمد بن مروان سدئی اور ایک الکلبی، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ کذاب تھے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر انہوں نے لکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی اور آج 1200-1300 سال گزر گئے، یہ تفسیر اسی طرح چھپتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر یہ تفسیر لکھنے والے کذاب تھے، انہوں نے اپنے پاس سے لکھی اور لکھنے کے بعد ایک صحابی رسول کی طرف منسوب کر دی، تو یہ 1200-1300 سال سے محدثین نے نتیجہ بھی نکال لیا، تو یہ کتاب آج تک چھپ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں منسوب ہو رہی ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے،
اس کے 30ویں پارے کے اندر ایک صورت ہے جس کا نام ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہ آیت اس کے اندر موجود ہے. آپ قرآن کریم کو کھول کے خود دیکھ لیں. پھر بخاری شریف کے اندر آپ اسی آیت کو نکالیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو جب نقل کرتے تو واقعہ پورا نقل کرتے. علقمہ جب آئے نا انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کرنا. تو ان کے پہلو کے اندر ایک بابا جی آ کر بیٹھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب تعارف ہوا آپس میں تو ابو الدرداء نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بتا میں وہاں سے ہوں. کہا وہاں پر صاحب نالین اور صاحب وسادہ موجود نہیں تھے. اس سے مراد ان کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اس آیت کو کیسے پڑھتے تھے؟ اب علقمہ نے ان کو پڑھ کے سنایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. اب قرآن میں ہے وما خلق الذکر والانثی اور امام بخاری نقل کرتے ہیں علقمہ سے اور ابو الدرداء سے والذکر والانثی وما خلق کے الفاظ نہیں. پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایسے ہی سنتا تھا، آج لوگ ہمیں منع کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو 6 مقام پر نقل کیا. اب یہ بتائیں کہ امام بخاری کے دور میں قرآن مقدس نہیں تھا. اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کو نقل کر رہے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، جبکہ قرآن میں ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اب کھول کر دیکھ لیں. اب اگر کوئی بندہ اس حدیث کو لے کر یہ پروپیگنڈا کرے بھائی امام بخاری وہ تحریف قرآن کے قائل تھے، وہ کہتے تھے قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور 6 دفعہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے اور امام بخاری کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ تحریف قرآن کا، اور ابو الدرداء صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا، علقمہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، پھر امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، پھر جس نے یہ کتاب چھاپی ہے اس کا بھی یہ عقیدہ تھا، پھر چھوٹے مرزے کی ڈیسک کے اوپر یہ کتاب پڑھی ہے تو چھوٹے مرزے کا بھی یہ عقیدہ ہے، کیونکہ چھوٹا مرزا بھی کہتا ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے. تو جو عقیدہ امام بخاری کا تھا وہی چھوٹے مرزا کا تھا اور وہی صحابی کا تھا، وہی سب کا تھا کہ یہ سارے تحریف قرآن کے قائل ہیں. ایک بندہ کہتا ہے نہیں بھائی وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے تھے قرآن کریم کی یہ آیت ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. آپ کوئی مرزے کا اسٹوڈنٹ اٹھ کے آ جاؤ کہ اگر وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے اس حدیث کو نقل کیوں کیا ہے؟ اگر نقل کر دیا تو 1200-1300 سال گزر گئے، اس کو نکالا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے پرنٹنگ پریس سے اس کو چھپوایا کیوں ہے؟ پھر ہر مکتبہ فکر اس کو چھپوا رہا ہے، اہل حدیث چھپوا رہے ہیں، بریلوی چھپوا رہے ہیں، دیوبندی چھپوا رہے ہیں، اور 1200-1300 سال سے چھپتی چلی آ رہی ہے. محمد علی مرزا کی تپائی پر پڑی ہوئی ہے، ویب سائٹوں پر پڑی ہوئی ہے، مکتبہ شاملہ کے اندر پڑی ہے، اسلام 360 کے اندر پڑی ہے، اسلام 1 کے اندر پڑی ہے. سب کا یہ عقیدہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں عقیدہ نہیں ہے اور قرآن بھی ایسے نہیں ہے بلکہ قرآن ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تو پھر اس حدیث کو جو 6 مقام پر امام بخاری لے کر آئے ہیں کتاب بخاری سے نکالا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ جب آ گئی اب ہم اس کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں، ہم اس کی یہ وضاحت کرتے ہیں، لیکن چھوٹے مرزا کا کوئی فرق ہو جی نکالا کیوں نہیں ہے، پرنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو جو اس کا آپ جواب دیں گے وہی ہماری طرف سے ان عبارتوں کا جواب سمجھ لیے جائے. پھر یہ ایک مقام پر نہیں بلکہ بخاری میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں دکھا سکتا ہوں. قرآن مقدس میں آتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، لیکن بخاری شریف کے اندر آتا ہے انذر عشیرتک الاقربین ورحتک منہم المخلصین. قرآن مقدس میں آتا ہے واذکر اللہ فی ایام معدودات، لیکن بخاری کے اندر آتا ہے واذکر اللہ فی ایام معلومات. قرآن میں معدودات اور بخاری میں معلومات. پھر قرآن مقدس میں آتا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، جبکہ بخاری میں آتا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اب قرآن کے اندر آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جبکہ بخاری کے اندر آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اب اگر کوئی شخص کے بھائی میں نے ایک نہیں 6 مثالیں پیش کی ہیں جس میں قرآن میں کچھ ہے اور بخاری میں کچھ ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تحریف قرآن کے قائل تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا. اگر عقیدہ نہیں تھا اپنی کتاب کے اندر یہ بات کیوں نقل کی؟ اور اگر عقیدہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کرنے کے بعد نکالا کیوں نہیں ہے؟ پھر کہا جی 1400 سال کی امت کا یہ عقیدہ ہے تحریف قرآن کا، اگر نہیں تو 1400 سال سے یا 1200 سال سے اس کتاب کو کیوں شائع کیا جا رہا ہے؟ اچھا میں ایک اور مثال تفصیل سے پیش کر دیتا ہوں. بعض تفاسیر کے اندر مردود اقوال پائے جاتے ہیں. اب کیا خیال ہے کہ ان مردود اقوال کو لے کر آپ کہیں گے کہ فلاں مفسر کا یہ عقیدہ تھا، فلاں مفسر کا یہ عقیدہ تھا، فلاں مفسر کا یہ عقیدہ تھا؟ آپ یہ بات نہیں کہتے. آپ ان مردود روایات کو یا مردود اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مردود اقوال کسی مفسر یا محدث کا عقیدہ نہیں بناتے. تو اسی طرح کی اگر کچھ باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوں تو ان کے صحیح معنی کو متعین کیا جاتا ہے. ان کو ان بزرگوں کا غلط عقیدہ نہیں بنایا جاتا کہ ان کا یہ غلط عقیدہ ہے، اس کے صحیح معنی متعین کیا جاتا ہے. اب بھی اگر مرزا کے کسی فالوور کو سمجھنا آئے اس کو اللہ ہی سمجھائے، ہم تو نہیں سمجھا سکتے.